اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمت اور صحیح رستہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کے اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں ہمیں بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل ہم نے جو آیت نمبر 72 تک ایک رکوع اور 2 آیات ہم نے کل پڑھی تھیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر 72 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی یا فضیلت تو دے دی، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو ڈھیل دے دے یا مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو کہ پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی چاہے اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا شریک بنا لے یا مشارکہ کر لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب اور دھوکہ۔ میرے سچے بندے پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہباں کو نہ پاؤ گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے جائے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے یا غرق کر دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ یا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، انہوں نے خشکی اور تری کی سواریاں، خشکی اور تری یعنی خشکی پر اور سمندر میں، دریاؤں میں
سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا یا اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور راستے سے بہت سی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس کا ترجمہ تھا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 73 کی طرف۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ قَادُوا، اور بلا شبہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ ضرور وہ بہکا دیتے آپ کو، عَنِ الَّذِي، اس سے جو أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور آپ کو اس سے جو ہم نے آپ کو وحی کی اس سے بہکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کی؟ ایک تو قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا سنت اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال اور افعال ہیں، اور جو بھی سنت اور حدیث کا پورا مجموعہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کی قسم ہے۔ تو سارا کچھ جو بھی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، قریب تھا کہ وہ آپ کو اس سے بہکا دیتے۔ وہ کون؟ مشرکین مکہ، جو مکہ کے مشرک لوگ تھے، ان کے بارے میں۔ اور یہ آیت اور اس سے آگے کی ایک دو آیات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے تحاشا اور بے بہا ایک دباؤ تھا، ایک پریشر تھا مختلف طریقوں کا، جس پریشر کا ذکر جو ہے گاہے بگاہے مختلف آیات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کا پس منظر ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ایک تو مسلمانوں کی جو قوت ایک ابھر رہی ہے۔ اب جب یہ آیت یا جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، تقریباً اس وقت 11-12 سال تو گزر چکے ہیں نبوت کا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوئے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنی تعداد میں تو بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو کمزور ہیں ابھی، ان کے اوپر ظلم و ستم، پھر ان کو رسپانس کرنے کا، ریاکشن دینے کا ابھی تک ان کو کوئی حکم یا کوئی ایسی نصیحت نہیں کی گئی۔ تو ان مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ان کے دین کی حفاظت کرنا، ان کو سیدھے رستے پر قائم رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی۔ لیکن اس سے بھی بڑا کام مشرکین مکہ جو ہیں ان کا بیہیویئر، ان کا طرز عمل، ان کی مخالفت میں طرح طرح کے اقدامات کرنا، اور طرح طرح کے معاشی اور معاشرتی قسم کے مظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کچھ اقدامات کرنا، اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی اقدامات کرنا، اور ان سارے اقدامات کے کو مطلب فیس کرنا، اور ان ساری حالات میں اس جو دین ہے، دین کی جو مقصد ہے یا یہ کشتی ہے، اس کو لے کر آگے بڑھتے جانا، یہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی زیادہ دباؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی کچھ ہم نے قرآن کی آیات دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ ان کی امت جو ہے یا ان کی قوم جو ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ 40-45 سال 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ان میں رہ رہے ہیں۔ ان کا رویہ، ان کا اقدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن جیسے ہی وہ قرآن کی اور اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا شدید رد عمل دیکھتے ہیں۔ تو ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا انکار کر کے اس کا تصحیح کرنا، تکذیب کرنا، اور اس کے مخالف سمت میں یا مخالفت پر اترے ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کچھ آیات بھی پڑھی کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت دباؤ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف اقدامات جو کیے جاتے تھے، پھر
مختلف طرح کے معجزات جو ہیں وہ طلب کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے تو آپ یہ معجزہ کریں، اس طرح کے معجزے پچھلے نبیوں پر آئے، تو آپ اگر سچے نبی اور سچے رسول ہیں تو آپ کے اوپر کیوں معجزہ نہیں آتا؟ اور قرآن کو بطور معجزہ وہ قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے یا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن بھی اگر تو اللہ خود لے کر آئے یا فرشتے جو ہیں وہ خود لے کر نیچے اتریں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر بھی یقین کر لیں۔ تو قرآن مجید کے جو معجزہ تھا اس کے اوپر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی کل ہی ہم نے غالباً آیت پڑھی یا اس سے پہلے ایک دو دن پہلے کہ ان کی خواہش تھی یا ان کا مطالبہ تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے، یا پہاڑ جو ہے مکے کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہاں پر کاشتکاری کے لیے جگہ بن جائے۔ تو اس طرح کے معجزے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اب اس طرح کے معجزے، اس طرح کے جو حصی معجزے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے گئے یا پچھلے رسولوں کو ملے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایسے کوئی معجزے عطا کر دیے تو پھر ان کے لیے مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد باوجود بھی اگر وہ ایمان نہ لے کے آئے تو پھر ان کے اوپر پچھلی قوموں کی طرف سزا آئے گا۔ جیسا کہ کل ہی ہم نے پرسوں ایک دو دن پہلے وہی حدیث ہم نے مسند احمد کی ذکر کیا کہ ایسے معجزوں کا جب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو جبریل امین کے تھرو یہ پیغام پہنچایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معجزے جو ہیں یہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انہوں نے اس کا انکار کیا پھر اور ایمان نہ لے کر آئے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر ان کے اوپر وہ عذاب آ جائے گا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے یا ان کی یہ نہیں خواہش تھی کہ اس قوم کو پچھلی قوموں کی طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو اس لیے ایک یہ بھی دباؤ تھا ان کے اوپر کہ معجزات کا طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ان معجزات کو نہ دکھانا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی تو یہ اس کے علاوہ مشرکین مکہ جو ہے وہ طرح طرح کی آ کر آفرز کرتے تھے ان کو کہ کچھ لے دے کر، کچھ کمپرومائز کر کے، کچھ مڈل وے میں یہ معاملہ جو ہے چلے کہ کچھ آپ کا جو دین ہے یا جو آپ کا اللہ جو کہتا ہے یا آپ جو قرآن جو لے کر آئے ہیں اس میں جو ذکر کرتے ہیں کچھ تھوڑا بہت اس کی بھی ہم مان لیں، کچھ ہماری کچھ باتیں آپ مان لیں، ہم آپ کے اللہ جو ہے اس کی بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے خداؤں جو ہیں ان کے خلاف باتیں مت کریں، ان کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیں یا ان کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ رکھیں۔ تو یہ تو بالکل ناممکن سی بات تھی، اور یقیناً ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کیا جاتا کسی بھی شکل میں، چاہے وہ اعتقادی شکل میں ہو یا ظاہری شکل میں۔ تو یہ بھی ایک ان کے اوپر بہت دباؤ تھا۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار یعنی کہ معاملات ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ ان کو مکہ سے دربدر کرنے کا بھی ایک میٹنگ میں ذکر کیا گیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ لیکن پھر سارے قبیلوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے بھی ایک تدبیر کی جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے ناکام ہو گئی۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات تھے، بہت سارے حالات و واقعات تھے، اور ساری کی ساری ذمہ داری یا ساری کا سارا جو صحیح بوجھ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ وہ ان سب کو فیس کر رہے ہیں، ان سب کو ٹیکل کر رہے ہیں، ان سب کو آنسر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا دباؤ ہمیں محسوس ہوگا آگے آنے والی ایک دو آیات میں بھی کہ کس قدر دباؤ تھا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں بشری تقاضے یا انسان کی جو کمزوریاں ہیں، اگر ان کمزوریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی تو کیا کچھ مطلب کیا ہو سکتا تھا، اس کا یہاں پر اشارہ دیا ہے۔ بہرحال آیات کا جو کچھ آیات جو ہیں اس کا صرف ہم ترجمہ دیکھیں گے کیونکہ وہ آیات بہت سخت ہیں، لیکن یہ آیات ہمیں ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت جو ہے وہ ضرور دیتی ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ان کی بابت اللہ تعالیٰ اگر اتنی سخت آیات قرآن مجید میں ارشاد فرما سکتا ہے، یہاں پر بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ دفعہ آئی ہیں، تو ہمارے جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جو ظاہری طور پر قولی طور پر مسلمان ہیں، جن کے بہت ہی کمزور سے اور حقیر سے عمل ہے، وہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے،
اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ 2-3 آیات جو ہیں وہ اسی بیک گراؤنڈ کے تحت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور قریب تھا کہ وہ ضرور بہکا دیتے، یا مشرکین مکہ ضرور آپ کو بہکا دیتے اس چیز سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ جھوٹ گر لے ہم پر اس کے سوا، تاکہ ہم اس وحی کو چھوڑ کر، جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی یا وحی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، اس وحی کے چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی باتیں جو ہیں وہ گھڑ کر دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دے، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ مطلب اتنی سخت آیات ہیں، ان میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، تھوڑی سی لچک لائیں، کچھ آپ اپنے خدا کی بات کریں، کچھ ہمارے خداؤں کو بھی بیچ میں تھوڑا سا حصہ دے دیں، کچھ کمپرومائز کریں۔ تو ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر دباؤ تھا کہ ضرور وہ قریب تھا کہ ضرور وہ آپ کو بہکا دیتے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ جھوٹ گڑھ لیں، چاہے قرآن کی آیات میں تبدیلی نہ بھی ہو، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ ایسا ممکن تو ہرگز نہیں تھا، اور یہ وقت تو گزر چکا اور یہ ثابت بھی ہو چکا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ بہرحال اگر وہ قرآن کی آیات کو بدلنے کے علاوہ اپنے کسی قول اور فعل سے کچھ ایسا کر گزرتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے اس میں بدلنا ٹھہر جاتا، جو کہ یقیناً نہیں ہوا۔ تو آپ کی طرف جو وحی کی اس میں کچھ اپنی طرف سے جھوٹ بڑھ رہے تھے، قریب تھا کہ وہ اس قدر آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے، وہ اذن لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ ضرور بنا لیتے آپ کو دوست۔ اور یعنی اگر آپ اس طرح سے کر لیتے، اگر آپ ان کی بہکاوے میں آ کر یا ان کے دباؤ میں آ کر کوئی اس طرح کا معاملہ، وحی میں کوئی تبدیلی کا کچھ معاملہ اگر کر لیتے، تو یہ ضرور آپ کو بہت گہرا دوست بنا لیتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے بڑے عہدے اور بہت بڑا بڑا مال و دولت جو ہے وہ بھی آفر کیا جاتا تھا کہ آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں، تو اس کے بدلے میں ہم سرداری بھی آپ کو دیں گے، اور مکہ کی جو خوبصورت اور امید ترین عورت ہے اس کے ساتھ شادی کے لیے بھی، اور مال و دولت اور تجارت اور سارا کچھ وہ آفر کیا۔ تو اگر آپ اس طرح سے کر لیتے تو یہ آپ کے اچھے اور گہرے دوست بن جاتے۔ ولولا، اور اگر نہ یہ ہوتا، ان ثبتنا، کہ ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے آپ کو، اور اگر نہ یہ ہوتا کہ ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو، لقد کدت ترکن، تو قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا۔ یہ تو طے ہے، یا اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یعنی ہماری اگر بیکنگ سپورٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بیکنگ سپورٹ آپ کو نہ ہوتی، اور ہماری خاص رحمت سے اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے، کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر ہی لیتے۔ ایک اتنی سخت آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس آیت سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے اوپر دباؤ تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری اگر طرف سے ثابت قدمی رکھنے کی ایک خاص رحمت فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، آپ کے اوپر، تو ہو سکتا تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر ہی لیتے، جس طرح سے ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے، کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کے لیے ابھار لیا یا بلایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا آیات میں کہ اور عزیز مصر کی جو بیوی، یعنی عزیز مصر کی جو عورت تھی، وہ تو بہک چکی تھی یا بہکا رہی تھی، اگر ہم نے یوسف کو برہان نہ دی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہک جاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کی آیت آئی، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اذن لَأَذَقْنَاكَ، اس وقت ضرور ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیات، دنیا کا دگنا عذاب دنیا کا، وضعف المماتی، اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجدو، پھر نہ پاتے آپ، لاقا علینا، اپنے لیے ہم پر یا ہمارے خلاف، نصیرن، کوئی مددگار۔ اگر ایسا ہو جاتا،
اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور ان کی طرف کچھ اپنی طرف سے کچھ بات جو ہے منسوب کر لیتے، تو قریب تھا کہ ہم ضرور آپ کو دگنا عذاب چکھاتے دنیا کا بھی اور دگنا عذاب موت کا بھی، اور آپ ہمارے مقابلے میں یا ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ اس ترجمے کی وضاحت کی بجائے ہمیں اس کے معنی تو بہت ہی آسان سے ہیں، ہمیں اپنی طرف ضرور لوٹنا ہے، اپنی طرف اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی سخت آیات آ سکتی ہیں، تو ایک مسلمان جو آج کل کے دور میں جس طرح سے وہ اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہے وہ نپٹا رہا ہے، اس کی کیا حیثیت اور اس کی کیا اوقات ہو سکتی ہے، یا اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی سچویشن سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنوں سے اور آج کل کے خاص کر جو چیلنجز ہیں ہمارے ایمان کے لیے، اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِن قَادُوا، اور بلا شبہ وہ قریب تھے، لا یستفزونک، کہ ضرور وہ پھسلا دیں آپ کو، من الارض، زمین سے، البتہ قریب تھا اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین سے پھسلا دیتے، لیخرجوک، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، اور اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے خلافک، آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم عرصہ یا بہت تھوڑی دیر۔ قریب تھا کہ وہ ضرور آپ کو پھسلا دیں زمین سے، کہ وہ آپ کو نکال دیں اس سے، یعنی قریب تھا کہ وہ آپ کے خلاف اس طرح کے اقدامات کریں کہ آپ کو اس سرزمین یا مکہ سے، وادی مکہ سے، شہر مکہ سے وہ نکال دیتے، دربدر کر دیتے، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو اس کے بعد تو وہ بھی وہاں پر زیادہ دیر نہ ٹکتے۔ یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مطلب اقدامات کرنے کے لیے میٹنگز وغیرہ کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کو روکا جائے، تو ان میٹنگ میں ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، کم از کم ہمارا یہ شہر جو ہے یہ تو ان سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کی بھی مخالفت کی گئی تھی، اس لیے کہ اگر یہاں سے نکال دیا تو پھر تو ہمارے اوپر ہمارا اختیار نہیں رہے گا ان کے اوپر، تو پھر تو وہ باہر جا کر تو اور زیادہ آزاد ہو جائیں گے، اس لیے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مشترکہ طور پر حکمت عملی بنائی تھی آپ کو قتل کرنے کی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے تو میٹنگ کر کے ایک ارادہ کر ہی لیا تھا کہ قریب ہے کہ وہ آپ کو نکال ہی دیتے اس بستی سے یا مکے سے، اور اگر وہ آپ کو اس بستی سے نکال دیتے تو پھر ان کے بعد ان کا بھی یہاں پر ٹھہرنا بس تھوڑی ہی مدت کا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ اگلی ہی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر ہمیں یہ آیت جو ہے وہ مزید واضح بھی ہو جائے گی۔ سنتا، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، من قد ارسلنا قبلک، جنہیں یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے۔ یہ تو ان قوموں کا طریقہ ہے جن میں ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے، اس سے پہلے بھی قومیں یا امتیں جن کا ہم نے پہلے چھ تو کم از کم کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی بہت ساری، کہ ان کا بھی طریقہ یا ان کے بارے میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب اس رسول کو اس بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے ہجرت پر، یا اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اب تم ہجرت کر جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو ان کی ہجرت کے بعد وہ بستی جو ہے اس کے اوپر عذاب آنا ٹھہر جاتا، وہ اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جاتا، اور یہی سنت جو ہے یہاں پر بھی اپلائی ہو سکتی تھی پچھلی آیت کے مطابق، کہ اگر وہ آپ کو اس بستی سے نکال بھی دیتے تو پھر اس کے بعد وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکتے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر پھر عذاب آنا ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ تو سنت ہے، یہ طریقہ رہا ہے پچھلے رسولوں کی بابت بھی۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی، آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ کون سی سنت؟ یہی سنت جس کا ذکر ہوا کہ اگر رسول کو وہاں سے نکال دیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کر لی تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، تو یہ سنت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ اور یہ سنت کا بعد میں تبدیلی جو ہے، اس آیت کا پروف بعد میں ہمیں مل بھی گیا، تاریخ نے اس کو ثبت بھی کر دیا کہ اس کے تو کہنے کے 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینہ ہجرت کے تقریباً دوسرے ہی سال
دوسرے ہی سال بدر کے مقام پر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا، اہل مکہ کا بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا، صرف دوسرے ہی سال، 1.5 سال بعد تقریباً ہجرت کے۔ تو اس مقابلے میں ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، 70 سے زیادہ یا 70 کے قریب سردار جو ہیں بڑے بڑے، وہ وہاں پر مارے گئے، اور وہ ان کے لیے اتنا بڑا المیہ یا اتنا بڑا سانحہ تھا کہ وہ سوگ میں ڈوب گئے، اور اتنی بڑی ان کی جو سرداریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، وہاں پر وہ قتل ہو گئی، اور ان کو اس قدر نقصان پہنچا کہ اس کا ازالہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس قدر بڑا نقصان تھا اس کے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس سے اگلے ہی برس احد کے مقام پر کیسے ہوا، مسلمانوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ پلٹ گئی، اور پھر اس میں اگرچہ برابر کا معاملہ ہی ٹھہر گیا، کچھ ان کا نقصان ہوا کچھ ان کا نقصان ہوا، لیکن اس نقصان یا احد کا معاملہ جو ہے وہ مشرقین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ اب سنبھل جاؤ، اب یہ تمہارا قلعہ کما ہونا جو ہے وہ قریب ہے۔ اور اس غزوہ احد کے بارے میں کافی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑے سبق تھے کہ کس طرح سے انہوں نے جنگی حکمت عملی اپنانی ہے، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو کسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، یا کس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا، یا آگے آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا وہ احد کا معاملہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 8 ہی سال بعد 8 ہجری کو فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے موقع پر پھر پورا جو اسلام کا غلبہ مکہ پر آ گیا۔ تو پہلی امتوں میں تو ہوتا تھا کہ اس امت کو، پوری قوم کو ان کے لوگوں سمیت، ان کے گھروں سمیت نیست و نابود کر دیا جاتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اس دفعہ امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت تو وہی رہی کہ تباہ و برباد کر دیا، یا غرق کر دیا، یا تباہ کر دیا، لیکن ایک مختلف طریقے سے، کہ اس قوم کے اوپر اسلام کا غلبہ نافذ کر دیا، کہ وہاں سے شرک جو ہے اس کا قلع کما ہو گیا، اور اسلام کی جو قانون ہے وہ نافذ ہو گیا، اور جو اس کی پیروکاری کرنے سے انکار کرتے تھے ان کو مہلت دی گئی کہ اتنے 3-4 مہینے کے اندر اندر آپ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا اس بستی کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس طرح سے معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ بعد میں پوری بھی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے طریقہ جو ہے وہ بعد میں پورا بھی ہوا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز۔ اب تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ یہاں پر آ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، کما قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، و قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن فجر یا فجر کا قرآن، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے ہونے تک۔ سورج کا ڈھلنا، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہے، لیکن زیادہ تر جو رائے یہی ہے کہ سورج ڈھلنا، جیسے ہی سورج جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے بعد واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو سورج ڈھلنے سے مراد ظہر کا وقت ہے۔ تو سورج ڈھلنے کے ساتھ یعنی ظہر کی نماز سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک یعنی عشاء تک، ظہر سے لے کے عشاء تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازوں کا یہاں پر ذکر ہوا اس پیریڈ میں، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک یہ 4 نمازیں جو ہیں وہ قائم کیجئے۔ نمازوں کے اوقات صحیح، ان کے اول اوقات اور ان کے آخر اوقات جو ہیں وہ اس کے بارے میں ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے، جس میں جبریل امین جو ہے وہ 2 دفعہ یا 2 دن تک مسلسل آتے رہے نمازوں کے اوقات میں۔ پہلے دن وہ نماز کے اول جو اوقات تھے، جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت وہ آئے، اور پھر مطلب ٹریننگ کے لیے یا وقت بتانے کے لیے کہ یہ نماز کا اول وقت ہے، یہاں سے نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور دوسرے دن نماز کے آخر وقت میں جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت جبریل امین آئے، اور اس طرح سے نماز کے اوقات کی جو تقسیم ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے اور بہت ہی تفصیل سے ملتی ہے۔ یہاں پر صرف اشارتاً یہاں پر ذکر ہو گیا
کہ سورج ڈلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک جو آپ کی 4 نمازیں ہیں ان 4 نمازوں کو قائم کیجیے. اور قائم کرنے کا مطلب ہم نے پہلے بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا وقت ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر مطلب بہت ہی مطلب اہتمام کر کے اس کو ادا کیا جائے، نہ کہ کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. قائم کرنا جو ہے وہ پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ ہے کہ نماز کو قائم کریں. یہ 4 نمازیں. اور پھر وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن فجر. فجر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، فجر جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، نماز صبح کی نماز کا نام ہے فجر. یہ صبح کے وقت کو بھی کہتے ہیں. لیکن قرآن الفجر کہ فجر کا قرآن یا فجر کی قرآن کی نماز یا قرآن کا فجر، یہ صبح کی نماز یا فجر کی نماز میں کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت نسبتاً زیادہ لمبی ہوتی ہے، زیادہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا لمبی صورتیں نسبتاً تلاوت کی جاتی ہیں باقی 4 نمازوں کی نسبت، تو اس لیے صبح فجر کی نماز کو قرآن الفجر بھی کہا گیا. فجر قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز کا ایک دوسرا نام بھی ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نسبتاً زیادہ کی جاتی ہے. تو یہاں پر 5 نمازوں کے قائم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پھر ان قرآن الفجر، فجر کے قرآن کا، بے شک فجر کا قرآن کان مشہودہ، حاضر کیا ہوا ہے یا گواہ ہے. فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، یا فجر کا قرآن یا نماز فجر جو ہے یہ تو مطلب حاضر کیا ہوا ہے یا گواہی دی ہوئی ہے. یہاں پر یہ فجر کی نماز کو پڑھنا اور خاص کر باجماعت نماز کے ساتھ پڑھنا، اس کی اہمیت یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کا فجر یا فجر کا قرآن جو ہے، نماز فجر جو ہے یہ تو شہادت کے لیے ہے. اس کے بابت ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے متفق حدیث جو مجھے کل ملی اسی آیت کی نسبت سے. یہ حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے، یعنی جو فجر کے وقت میں، فجر کی نماز کے دوران یا فجر کے وقت میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی. رات والے فرشتے جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو اس کی بابت یہاں پر ہے کہ کس طرح سے وہ گواہی ہے، فجر کی نماز یا فجر کا قرآن جو ہے کس طرح سے گواہی ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے خود بھی جانتا ہے، اللہ کو تو علم ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے گواہی کو ثبت کرنے کے لیے یا گواہی کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہہ لیں کہ وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندو کو کس حال میں چھوڑا. یعنی فجر کے فرشتے جو ہیں وہ واپس گئے ہیں اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ واپس آئے ہیں. تو جو فجر کے فرشتے واپس جائیں گے جب لوٹ کر، تو ان سے بھی، اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ جب واپس جائیں گے تو ان کو بھی، دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو اس وقت بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اور بہت ہی پیاری حدیث. فجر کی نماز جو ہے وہ اہتمام سے پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری کہ ان کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں فرشتوں کی گواہی کی شکل میں. کہ فرشتے جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے، جب ان کے پاس گئے ہم، یعنی رات کے جب دن کے شفٹ جب ان کے پاس پہنچی فجر کے وقت تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب ہم لوٹے، جب ہم آئے، یعنی رات کے فرشتے جب وہاں سے لوٹے جب، تو نماز پڑھتے ہوئے لوٹے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک گواہی جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے فجر کی نماز کا پڑھنا. تو اس طرح سے قرآن فجر کو مشہوداً کے سے ذکر کیا گیا کہ وہ تو گواہی دینے والی نماز ہے، جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک گواہی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں فرشتوں کی، جس میں فجر کی نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کو ایک خاص یقیناً اس کا ایک مقام ملے گا پھر ان کا. وَمِنَ اللَّيْلِ فتہجد، اور رات کے کچھ حصے میں پس آج تہجد پڑھیں. رات کی نماز، رات کے آخری پہر میں جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد اس کا ایک دوسرا نام ہے. تو رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیں، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ. رات کے کچھ حصے میں تہجد میں بھی اس قرآن کو پڑھیں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کے حصے میں جو تہجد یا قیام اللیل جو ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ جلدی سے بس رکھتے ناپنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قیام اللیل جو ہے وہ لمبی قرأت، قرآن مجید کو
پڑھنے کا نام ہے. لمبی لمبی سورہ چاہے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 8 ہوں، لیکن اس میں زیادہ قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ زیادہ مستحب ہے، اسی کی زیادہ افضلیت ہے. تو یہاں پر بھی اس سے بھی اس کی طرف اندازہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں. نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے. نافلہ اسی سے نفل بھی غالباً اسی سے نکلا ہے کہ یہ نفل ہے، یہ زائد ہے یا اضافی عبادت ہے آپ کی طرف سے. اسی مطلب آیت سے اور کچھ اور آیات اور احادیث سے یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تہجد یا قیام اللیل کی نماز جو تھی وہ تو فرض تھی، لیکن امت کے لیے یہ فرض نہیں تھی. ہاں البتہ یہاں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اضافی عبادت کی جو آپ کو جس کو کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، تو یہ زائد ہے آپ کے لیے، یہ نفل ہے آپ کے لیے، یہ ایک اضافی عبادت ہے آپ کے لیے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. آسا قریب ہے، ان یب آسا کا کہ وہ کھڑا کرے آپ کو، رب کا آپ کا رب، مقام محمود، ایک مقام محمود پر. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے یا کھڑا کرے. مقام محمود جو ہے وہ ایک بلند اور اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو کسی اور ہستی کو، کسی اور زیرو کو نہیں ملے گا. اور اسی مقام کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے جس میدان حشر میں، جس کے بعد پھر مطلب حساب کتاب کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. یا اس کے بعد بھی کچھ موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے وہ اپنی امت کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں. تو یہ مقام محمود جو ہے اس کی اصل حیثیت یا اصل جو اس کا جو رتبہ ہے وہ تو یقیناً ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن، لیکن یہاں پر اس کو ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، اس کا اصل حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور درجہ، بہت انتہائی بلند درجہ، سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ قریب ہے کہ وہ ہم آپ کو عطا کریں. تو یہ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ہم آپ کو مقام محمود پر بھی فائز کریں گے. اور ایک اور بھی آیت ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے اور اذان کی دعا کے بعد بھی وہ آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے دعا کے طور پر. وَقُلْ رَبِّ، اور کہیے اے میرے رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ کہیے یا دعا کیجئے، ربی اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، داخل کرنا سچائی کا، یعنی داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا، یا نکال مجھے سچائی کے ساتھ. اے میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي، اور تو بنا میرے لیے یا تو کر دے میرے لیے، مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اپنی طرف سے مدد دینے والا خاص غلبہ، اپنی طرف سے غلبہ عطا کرنے والی مدد جو ہے وہ بھی فراہم کر. یہ حدیث جو ہے اس کے دو پہلو جو ہیں اس کے وہ قابل ذکر ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیونکہ اب عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے والا ہے ہجرت کا، یعنی 1 سال 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اس کے بعد ہجرت کا وقت ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ایک ذہن سازی کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کے لیے نکلیں اور مدینہ میں جب داخل ہوں اور وہاں پر آپ کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے چلے، تو ان کی نسبت سے یہ دعا جو ہے کہ جب مجھے مدینہ میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل کر، جہاں بھی تو مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی تو مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، یعنی مجھے اپنے سچے دین اور سچے علم جو ہے اس کے ساتھ مجھے یہ خاص جو ہے مدد فرما، میری نکلنے میں بھی اور داخل ہونے میں بھی، اور مجھے غلبہ عطا کرنے میں بھی خاص مدد فراہم فرما. تو یہ ایک دعا جو ہے وہ ہجرت کی نسبت سے بھی منسوب کی جاتی ہے کہ اس کی تیاری کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا دی گئی پہلے سے کہ یہ دعا کریں کہ اس کے ذریعے سے پھر اپنے آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے آپ خاص مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اس کا دوسرا پہلو کچھ علماء نے ذکر کیا ہے، وہ ہے موت کا وقت اور آخرت میں اٹھنے کے وقت، اس کی نسبت سے جو دعا کہ جب مجھے موت آئے
تو پھر اس میں بھی سچائی کے اوپر مجھے موت دینا، اور جب مجھے آخرت میں اٹھانا تو اس وقت بھی سچائی سے مجھے اٹھانا، اور پھر بعد کے معاملات میں بھی مجھے مطلب مدد فراہم کرنا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی، یعنی دوسری زندگی اور اس کے بعد قیامت کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ سکھائی گئی۔ بہرحال دونوں طریقوں سے یا دونوں اس کے پہلو جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن کیا زیادہ قریب جو ہے وہ ہجرت مکہ سے منسوب کرنا اس کو زیادہ بہتر ہے، کہ اس کے لیے پہلے سے دعا سکھا دی گئی، ذہنی طور پر تیاری جو ہے وہ بھی پکڑ لی کہ جب بھی جہاں سے بھی، اور ایک اوپن دعا کے حساب سے بھی اگر دیکھیں کہ جب بھی میں کہیں پر داخل ہوں تو وہاں پر مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جب بھی مجھے کہیں سے نکال تو وہ سچائی کے ساتھ نکال، اور تو میرے لیے مدد، غلبہ حاصل کرنے والی مدد جو ہے، خاص مدد جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ رکھ اور میرے شامل حال کر دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا، اور آپ کہہ دیجئے کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، کہ بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا، یا باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ یہ بھی ان ایڈوانس کہہ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، یا ان آیات کے ذریعے سے ایک اعلان عام کر دیا گیا۔ پچھلی ہی آج کے سبق کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، کمپرومائز کرنے کا، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا، کچھ مڈل وے کا، کہ کسی طرح سے آپ ہماری کچھ سن لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو ایک مڈل وے۔ تو یہ اعلان بھی واضح طور پر ایک اعلان کی صورت میں بھی کہہ دیں، یا فیوچر کا ایک خبر جو ہے وہ بھی کہہ دیں، یا ایک حقیقت جو ہے وہ بھی بیان کریں کہ اب یہ حق آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یا شریعت اسلامی جو ہے، اور آخری نبی کے ساتھ آخری جو شریعت ہے وہ بھی آ گئی، تو یہ سارا حق جو ہے وہ آ گیا، اور اس حق کے آنے کے بعد اب باطل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا، اب باطل جو ہے وہ مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، یہ تو مٹ کر ہی رہے گا۔ تو یہ ایک اعلان عام ہے، ایک ڈنکے کی چوٹ پر ان کو یہ پیغام بھی ہے کہ تم جتنا مرضی کمپرومائز کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہو، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ضرور انجام دیتے رہیں گے، اور یہ جو حق جو ہے یہ تو اب آ کر ہی رہے گا، اور یہ آ گیا، اور اس کے نتیجے میں اب باطل کو پیچھے ہٹنا ہے، باطل کو چھٹنا ہی ہے۔ تو یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اس آیت کو بھی بہت کوٹ کرتے ہیں اپنے بہت سارے خطبات میں، یا بہت ساری اپنی سپیچز میں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا کرے، اور یہاں پر بھی حق کی فتح ہو، تو وہاں پر بھی اکثر یہ کوٹ جو کی جاتی ہے کہ حق جو ہے وہ آگے اور باطل مٹ گیا، اور بے شک جو ہے باطل تو مٹنے ہی والا ہے، باطل کو ایک وقت میں مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اور یقیناً ہم ہسٹری کے مطابق اگر فیوچر کو فور کاسٹ کریں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جتنا باطل ہے دنیا کے اوپر، جتنا باطل نظام ہے وہ سارے کا سارا مٹ کر رہے گا، وہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی نسبت سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک متفق حدیث بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے، اور یہ آیت جو ہے یہ بھی پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور دوسری آیت جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ تو وہ ساتھ ساتھ یہ دو آیات بھی پڑھتے جا رہے، یعنی یہ پہلے سے ایک تعلیم بھی دے دی کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ اب یہ حق جو ہے وہ چھا کر رہے گا، اور یقیناً اس وقت حق جو ہے وہ ظاہر تو ہو چکا، باطل جو ہے وہ مٹنا شروع ہو گیا، اور ایک وقت آئے گا جب باطل جو ہے وہ مٹ بھی جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے وہ باطل کے مٹنے پر مطلب کوٹ کی بھی کی یا پڑھی بھی، جب انہوں نے بتوں کو وہاں سے مسمار کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی مطلب ایک خوبصورت آیت ہے کہ حق جو ہے وہ آ گیا، اور یہ حق جو ہے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا، ایسا نہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے آئے گا اور بعد میں ختم ہو جائے گا۔ حق جو ہے جب آ گیا تو ہمیشہ کے لیے آ گیا، اور اس کے نتیجے میں باطل جو ہے وہ تو مٹ گیا، اور آخر کار باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے،
ما हुआ शिफाउन, जो कि शिफा है वो, व रहमतुन, और रहमत है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए या ईमान वालों के लिए। और हम कुरान में से जो नाजिल करते हैं, या कुरान में हम जो नाजिल करते हैं, वो तो शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए। वला यजीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और नहीं वो ज्यादा करता जालिमों को मगर खसारे में। और ये जालिम जो है वो तो इसमें इसके नतीजे में खसारे में बढ़ते हैं, या जालिमों का खसारा तो बढ़ता ही जा रहा है। कुरान जो है वो शिफा है और रहमत है। इससे पहले भी हमने कौन से सूरा में पढ़ा था मुझे याद नहीं, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की आयत थी कि ये कुरान जो है वो शिफा है और रहमत है। और यहाँ पर दोबारा से आ गया कि हम ये कुरान जो है नाजिल करते हैं, इसमें शिफा भी है और रहमत ही है, लेकिन ये शिफा और रहमत है लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। शिफा है, शिफा का मतलब बीमारियों से निजात का जरिया। और शिफा हमें पता है कि बीमारियां क्या है। बीमारी जो है कोई भी डिसऑर्डर, किसी भी निज़ाम में, किसी भी जो निज़ाम है उसमें कोई डिसऑर्डर या उसमें बेतरतीबी या उसमें खलल जो है वो एक बीमारी है। ठीक है, इंसानी जिस्म के अंदर जो उसके निज़ाम है, उसके खाने पीने का निज़ाम, उसके मतलब हजम होने का निज़ाम, उसके चलने फिरने का निज़ाम, उसमें कहीं पर भी कोई खलल आ जाए, दिल धड़क रहा है, उसका एक निज़ाम है, दिल के धड़कने में कोई खलल आ जाए, ठीक है, इंसान के खाने में हजम करने में कोई खलल आ जाए, ठीक है, या उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस नॉर्मल टेम्परेचर में कोई बिगाड़ आ जाए, तो ये बीमारी है। ये बीमारी इस तरह से, दूसरी ये बीमारियां दूसरे जानवरों को भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। इस बीमारी की डेफिनेशन को अगर हम मजीद खोज लगाएं तो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। एक तो है इंसान की जिस्मानी बीमारियां हैं, मादी तौर पर जो हम देते हैं बीमार होने की शक्ल में, बुखार हो गया, कोई दिल का मसला हो गया, या कोई इस तरह का खुदा न खास्ता मामला हो गया। ठीक है, जानवरों के साथ भी मंसूब होता है। इस तरह से एतकादी एतबार पर भी बीमार होते हैं हम, मतलब रूहानी तौर पर भी बीमार होते हैं। मतलब रूहानी तौर पर कुछ बात अकीदगियाँ आ जाना इंसान के जहन में, या उसके अकीदे में बिगाड़ आ जाना, ये भी इस तरह की बीमारियां आती हैं। मुआशरती बीमारियां हमारे अंदर बहुत सारी हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, जिनमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और मतलब मखलूत महफिलें जो हैं, औरत और मर्द का मतलब आपस में किस तरह से गैदरिंग्स हो जाती है, या जो भी मुआशरती जो बुराइयां हैं वो दर हकीकत बीमारियां हैं। इसके अलावा मतलब मुआशी बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। कारोबार के लेन देन में गड़बड़ करना और उनके साथ ऊपर नीचे करना, यानी कारोबार के चलाने के लिए एक निज़ाम जो अल्लाह ताला ने मुख्तस किया है, उस निज़ाम में बिगाड़, चाहे वो खुद से करे या चाहे किसी भी तरह से हो, तो वो एक बीमारी है। तो ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो हैं उनका हर तरह का इलाज जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है। हम अपनी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं, मुख्तलिफ दुआ, मुख्तलिफ आयात जो है या मुख्तलिफ सूरतें जो हैं उनकी मदद, उनको उनको दम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सूरह फातिहा जो है उसको सूरह दम भी कहा जाता है, या सूरह शिफा भी कहा जाता है, कि बीमारी में शिफा के लिए उस सूरह को पढ़ना। इसी तरह से कुरान की बहुत सी आयात रूहानी तौर पर बीमारियों से बचने के लिए, आखिरी जो दो सूरतें हैं सूरह नास और सूरह फल्क, वो भी एक बहुत बड़ी दुआएं हैं जो कुछ ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए इंसान को मतलब ज़रूरत पड़ती है उनको, कि जिसमें जिन्नों और शैतानों से और इंसानों के वसवसों के, जिन्नों के वसवसों से और शैतानों के वसवसों से महफूज रखने के लिए दुआ जो है। तो इस तरह से रूहानी तौर पर भी बहुत सारी दुआएं हैं। उसके अलावा जो मुआशरती और हमारी जो कारोबारी जो बिगाड़ हैं उनमें भी बहुत सारी रहनुमाइयाँ जो मिलती हैं, वो भी इसी कुरान से और फिर सुन्नत से, अहादीस से भी मिलती हैं। तो कुरान और सुन्नत जो है वो मिलकर पूरा हमारी पूरा जो मुआशरती निज़ाम है, हमारा पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी है, उसमें जो तरह तरह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में शिफा का भी बायस बनती है। उसमें हदायत है, उसमें करने के तरीके हैं, किस तरह से किया जाए तो उस बीमारी से छूट सकते हैं, किस तरह से ये दुआ पड़ी जाए तो उस बीमारी के लिए वो सूदमंद हो सकती है। तो वो तो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो हैं वो इस कुरान से और हदीस से भी, कुरान और सुन्नत से हमें मिलती हैं, जो कि शिफा है हमारी पूरी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं हम उसको अपना सकते हैं, जिससे वो हम अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं, अपनी जिस्मानी बीमारियों को भी, और अपनी मुआशरती जो बुराइयां और बीमारियां हैं उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। तो ये इस सूरत में ये कुरान जो है वो शिफा है और ये रहमत भी है। ये सारा जो मामला जो अल्लाह ताला ने ये जिक्र कर दिया, ये नाजल कर दिया, ये तो फिर रहमत है मोमिनों के लिए,
لیے، ایمان والوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، وہ اس اللہ کی نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور نہیں زیادہ کرتا مگر وہ ظالموں کو خسارے میں، اور خسارے میں، لیکن ظالم تو ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ خسارے میں ہی پڑتے ہیں۔ ایک خسارہ تو یہ ہے کہ اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اب انکار کر کے خسارہ تو ہو گیا، وہ تو خسارے میں ہو گئے کہ انکار کر کے اب وہ گمراہی میں پڑے اور گمراہی ان کو جہنم میں لے ڈوبے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے ایک نفع، بہت ہی نفع بخش چیز پڑی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا خسارے میں اور زیادہ اضافہ کرنا ہے، یعنی فائدے میں اور زیادہ، یعنی نقصان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اگر فائدہ جو ہے وہ سامنے پڑا ہے اس کو حاصل نہ کیا جائے، اس کو لیا نہ جائے۔ تو ظالموں کو تو اس سے دوہرا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ دوہرے خسارے میں پڑ رہے ہیں وہ ظالم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور انسان کا ایک رویہ جو اس آیت میں اب ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نے انعام کیا انسان پر، آرزا، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، یا جو قرآن اور حدیث میں شفا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور رحمت حاصل کرنے کی یا رحمت کو مطلب لینے کی وہ صحیح نہیں کرتے، تو ان کے بابت جہاں پر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم نے انسان پر انعام کیا، جب ان کو مطلب آسانیاں دی، جب ہم نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات کیے، ان کے لیے دولت کی ریل پیل کی، ان کے لیے معاشرتی مقام میں، مرتبہ میں ان کے لیے اضافہ کیا، مختلف طرح کے انعام جب دیتے ہیں انسان کو تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، آرزا، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو، اپنی کنی کترا لیتا ہے اور اس سے دور چلا جاتا ہے، یعنی اس ہدایت سے اور اس شفا سے وہ مطلب دور چلا جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچے اسے الشر، تکلیف، کوئی تکلیف، کانا یعوسا، تو وہ ہو جاتا ہے بہت ہی نا امید۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو قرآن مجید پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے یا زیادہ توجہ نہیں دیتے، یا جنہوں نے سمپلی انکار ہی کر دیا، تو ان کے لیے تو کوئی اور رستہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی اور مطلب ظاہری طور پر کوئی اور آسرا نہیں ہے کہ کس کے اوپر وہ تکیہ لگائیں۔ تو ایسی صورت میں جب ان کو اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اسے اعراض کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو صحیح معنوں میں مومن جو ہیں وہ دونوں حالتوں میں، جب وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام آتا ہے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، یعنی ایمان والے کا جو وتیرہ ہے وہ ہے صبر اور شکر کرنا۔ جبکہ جو مطلب مشرک ہے یا جو مومن نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتے، اس کا جو عمل ہے یا اس کا وتیرہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، کل یعمل، جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، کل علی شاکلہ، اپنے طریقے پر، جو وہ عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، کہہ دیجئے کہ جو ایک انسان جو بھی وہ عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر کرتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق وہ کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ، پس تمہارا رب، أَعْلَمُ، وہ خوب زیادہ جاننے والا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، جو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے رستے کے حساب سے، یعنی اس میں انسان جو ہے وہ تو اپنے طریقے یا اپنی طبیعت یا اپنی نیچر یا اپنی استطاعت کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں کہ وہ ہدایت کے رستے میں کس پہلو پر ہے یا کتنی زیادہ ہدایت جاتا ہے یا ہدایت میں اس کا لیول کیا ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بابت ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک آیت پڑھی تھی، اور اس کی ٹرانسلیشن میں مودودی صاحب کا جو نقطہ نظر تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی مطلب لقب دے کے کوئی نتیجہ اخذ کرے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، کیونکہ اس کا جو عمل ہے، اس کے دل کا عمل، دل کا ارادہ، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شرعی قوانین کے حساب سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے
لیے یہ سزا ہے، جو سود لیتا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو اس طرح کی برائی کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے، یا جو اچھے عمل کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے یہ درجات ہیں، یہ اس کا اجر ہے، یا دوسرے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا یہ اجر. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان کیا وہ واقعی وہ نتیجہ حاصل کر رہا ہے سزا یا جزا یا عمل کے اجر کے مطابق؟ تو اس کا تخمینہ لگانا یا اس کا اندازہ کرنا یا اس کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے بارے میں اپنا کوئی حتمی رائے قائم کرے کہ وہ تو اس قدر گمراہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہدایت دے کہ وہ مطلب بہت بڑوں بڑوں سے بھی آگے نکل جائے اجر میں، اور بہت سارے نیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ کہ وہ ایسی گمراہی میں پڑ جائیں تو ان کے مطلب موت کے وقت میں ان کو تباہی اور بربادی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہیں پر یہ وہی آیت کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اپنے طریقے یا اپنی طبیعت یا اپنی نیچر کے مطابق وہ اپنے عمل کو کرتا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے اس میں ہدایت کا جو لیول ہے یا ہدایت کی جو مطلب ایک اس کا تخمینہ جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ہدایت کے کس رستے پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت کے صحیح رستے پر رکھے اور ہمیں کامیاب لوگوں کا رستہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں گامزن رہنے کے اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ضرور. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل جو ہیں ان میں ہماری مدد اور رہنمائی اور آسانی عطا فرمائے. ہماری جتنی نیک اور جائز خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے میسر کرے، اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم میں رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.